الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام الطاف ایجوکیشن والا ہے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک نہ تو ٹیڈکس کے اوپر سے کوئی شخصیات کو لے کے آیا ہوں اور نہ میری کوئی کہانی سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ دو شخصیات جن کی آپس میں انٹرو ہوا تھا، اور وہ انٹرو سے جو میں نے سیکھا اور جو میں نے سمجھا میں نے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کا انٹرو جو تھا وہ انگلش میں تھا۔ میں آپ کو اپنی پاکستان کی مادری زبان میں جو سمجھ آئی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا، کارلا نے جب ایرک سے سوال کیا انسٹیٹیوٹ آف پیس میں آپ کیا کام کرتے ہو، دونوں کا ہم زبان ہونے کے ذریعہ پیس قائم کرتا ہے، یعنی کہ دو بندے جب ہم زبان ہوتے ہیں تو وہاں پر پیس لازمی قائم ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ جو ایرک تھا وہ آئی ٹی ایجوکیشن اور ساتھ میں مائکروسافٹ اور آن لائن جو کام تھے اپنے ایجوکیشن کو آن لائن کی طرف لے کے آیا، اور پھر اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ ایک سٹیبل طریقے سے لے کے آیا۔ اور یہاں پر جب کرونا جب آیا تھا تو اس دوران ایرک کو بہت پرابلم آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک پہلے جو فیلڈ میں جو کام کر رہے تھے وہ ایک اساتذہ تھے، ایک ٹیچر تھے، کسی اسکول کے اندر پڑھا رہے ہوتے تھے۔ تو جب یہ جو وبا آئی تھی اس دوران پہ بہت سارے ممالک کے اندر ٹرانسپورٹیشن اور اسکول سب چیزیں بند کی گئی تھیں، حتیٰ ایک ملک سے دوسرے ملک یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جانا منع تھا۔ تو اب وہ لازمی سی بات ہے، بندے کو اپنی زندگی کو برقرار رہنا، اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ پھر ایرک اپنے اس میں آن لائن بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر آئی ٹی کو سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اور جب اسے سوال کیا آپ سیکھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور تو کہا کہ میں ہر جاپانیز کو میں آئی ٹی کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، اور ہر بندے کو میں آن لائن چیزوں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اور جاپانی ہمیشہ دیکھو تو وہ کہتا ہے کہ ایرک کہتا ہے کہ میں بڑے شوق سے ٹیڈکس دیکھتا ہوں اور وہاں سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور میرا دل جب کیا اور میں بہت ٹیڈکس میں جو شخصیات آتے ہیں یہ پروگرام کو بہت غور سے میں سنتا ہوں۔ ایک دو پروگرام میں خود وہاں پہ شامل ہو گیا، اور جا کے میں نے ٹکٹ خرید کے میں وہاں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو جاپان کے اندر کلچر کے حوالے سے۔ تو اس نے کہا سب سے زیادہ مشکل مجھے یہ لگا یہاں پر، پہلا مشکل تو یہ تھا کہ میں اپنے پیرنٹس سے دور رہتا ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ فٹ بال کا کوئی گراؤنڈ اس کے اندر نہیں ہے جاپان کے اندر فٹ بال کا۔ تو مجھے یہ چیزیں بڑی مشکل لگتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے ملک کے اندر ہم جا کے رہائش پذیر ہوتے ہیں، یا وہاں پہ کمانے جاتے ہیں، یا وہاں سیکھنے جاتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے ہر ملک کے اندر الگ الگ کلچر ہوتا ہے، اور کلچر کے حساب سے ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ اگر میں گلگت سے یہاں آؤں اور میں سبز چائے وہاں پہ جو پی جاتی ہے، اگر میں کراچی میں وہ چائے اگر کسی سے مانگوں تو سب پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا بول رہے ہیں۔ اور نمک کی چائے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اب یہاں پہ کسی کو میں بولوں گا تو لازمی سی بات ہے۔ تو ہم اپنے جو پیچھے چیزوں کو بھی مس کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پرورش پایا ہے، لیکن ہم ساتھ میں جب کسی شہر کے اندر آتے ہیں، کسی ملک کے اندر آتے ہیں، تو ان سے بھی بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جو جس ایریا سے میں بلونگ کرتا ہوں، اگر میں وہاں بیٹھ کے میں آئی ٹی کے اوپر کام کرنا چاہتا تو اتنا نہیں کر پاتا جتنا شہر کے اندر، اور جب شہر سے جب میں کسی اور ملک میں جاؤں گا تو اس سے زیادہ میں کر پاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی چیز جیسے کراچی کے اندر جو آپ کا نیٹ کا سسٹم ہے وہ آپ کے گاؤں کے اندر اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بھی گلگت بلتستان میں بڑی دیر سے وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوا، اور ابھی بھی اتنا زیادہ پرابلم کر رہا۔ تو کہنے کا مطلب ملک سے اور ملک میں اندر کیا ہے، بہت بہتری ہیں، بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تھینک یو فار کارلا، تھینک یو فار ایرک، آپ لوگوں نے اپنا انٹرو دے کے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔
اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.